ایک قدیم اور خوبصورت شہر میں عارف نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک بڑا فلسفی تھا اور اس کا سارا وقت موٹی موٹی کتابیں پڑھنے اور زندگی کے گہرے نظریات پر بحث کرنے میں گزرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا کا ہر مسئلہ صرف سوچ بچار اور علم سے حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فضل تھا، جو ایک تجربہ کار بحری جہاز کا کپتان تھا۔ فضل نے اپنی زندگی سمندر کی لہروں اور طوفانوں سے لڑتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اسے مشکل وقت میں فوری قدم اٹھانے کا ہنر خوب آتا تھا۔ ایک دن ان کے ایک مشترکہ دوست زید نے دونوں کو اپنے گھر رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ عارف اور فضل جب زید کے عالیشان گھر پہنچے تو ایک دوسرے سے بڑے اتفاق سے ملے۔ عارف اپنی علمی گفتگو شروع کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی عارف نے فلسفے کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے آگ کی حقیقت، اس کی کیمیائی ترکیب اور اس کے انسانی تہذیب پر اثرات کے بارے میں ایک لمبی تقریر شروع کر دی۔ زید بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ فضل خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا اور عارف کی باتیں سن کر کبھی کبھار مسکرا دیتا۔ اسے علم کی ان باریکیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ عارف کی قابلیت کا احترام ضرور کرتا تھا۔ اچانک میز پر رکھی ہوئی ایک شمعدان لڑک گئی اور اس کی آگ نے قریب لگے ہوئے بھاری ریشمی پردے کو پکڑ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پردے سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ کمرے میں دھواں بھرنے لگا اور ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ عارف نے جب آگ دیکھی تو وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے وہیں کھڑے کھڑے تقریر کرنے لگا۔ دیکھو دوستو، یہ آگ آکسیجن اور حرارت کا ملاپ ہے۔ اگر ہم اس کے درجہ حرارت کو کم کر دیں تو یہ خود بخود بجھ جائے گی۔ ہمیں اس کے نظریاتی حل پر سوچنا چاہیے۔ فضل نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے نہ عارف کی باتیں سنیں اور نہ ہی کسی نظریے کا انتظار کیا۔ اس نے فوراً زمین پر بچھا ہوا ایک موٹا قالین کھینچا اور تیزی سے آگ کی طرف لپکا۔ فضل نے اپنی پوری طاقت سے وہ بھاری قالین آگ والے پردے پر ڈال دیا اور اسے زور زور سے دبانے لگا تاکہ ہوا کا گزر بند ہو جائے۔ اس کی پھرتی اور ہمت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ چند ہی لمحوں میں آگ مکمل طور پر بجھ گئی۔ کمرے میں اب صرف تھوڑا سا دھواں باقی تھا۔ میزبان زید نے سکون کا سانس لیا اور فضل کا شکریہ ادا کیا، جس نے اپنی بہادری سے گھر کو بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ عارف اب بھی اپنی کتاب کھولے کھڑا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جب آگ لگی تھی تو اس کے تمام کتابی نظریات اور لمبی تقریریں کسی کام نہ آئیں، جبکہ فضل کے ایک عملی قدم نے سب کی جان بچا لی۔ زید نے مسکرا کر دونوں دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ علم جو وقت پر کام نہ آئے وہ ادھورا ہے۔ یاد رکھو، عملی تجربہ صرف کتابی علم سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ایک کام کرنا 100 کاموں کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ضرور سپورٹ کریں۔